نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاطر کی فرسٹ آیت ہے جس میں فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، کہ all praise belongs to Allah، اللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، the originators of the heaven and earth، فاطر السماوات والارض، جاعل الملائکۃ رسلا، جس نے ملائکہ یعنی فرشتوں کو اپوائنٹ کیا ایز میسنجرز، اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، they have wings 2, 3 and 4۔ یزید فی الخلق ما یشاء، he adds to the creation whatever he wills، جو بھی اللہ چاہتا ہے اس اپنی کریشن میں ایڈ کر دیتا ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر شے پر قادر ہے۔ تو یہاں تذکرہ ہے فرشتوں کا یعنی ملائکہ کا، اینجلز کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشنز میں سے ایک کریشن فرشتے ہیں یعنی اینجلز۔ تو آج ان کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون ہیں، یہ کس طرح کی کریشن ہے۔ تو ظاہر ہے ہم نے پیچھے اسٹڈی کیا ہیون اور ارتھ، زمین و آسمانوں کی تخلیق کے بعد اللہ نے پھر جو لیونگ بینگز دوسری کریشن سٹارٹ کی، ان میں ایک کریشن تھی یہ فرشتے یعنی کہ اینجلز۔ اب اس کی یہ ظاہر ہے اس کی ایگزیکٹ تعداد یعنی کہ کوانٹٹی یا پاپولیشن تو ظاہر ہے صرف اللہ کے ہی علم میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کتنی ہیں یا وہ کس کیپیبلٹیز کے مالک ہیں۔ مگر ہمیں جو کچھ قرآن میں پتہ چلتا ہے اس سے ایک بات جو صاف پتہ چلتی ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ nobody knows اللہ کے جو لشکر ہیں، جنود و رب کا، یا اللہ کے جو لشکر ہیں یا ہوسٹس ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا کتنے ہیں سوائے اللہ ہی کے۔ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ there is not یہ جو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ I see what you do not see and I hear what you do not hear، مجھے وہ دکھائی دیتا ہے جو تم لوگوں کو نہیں دکھائی دیتا، اور مجھے وہ سنائی دیتا ہے جو تم لوگوں کو سنائی نہیں دیتا۔ the heavens squeaks، یعنی کہ آسمانوں سے آواز آتی ہے، and it has a night on which it squeaks، اس آواز آنے کی ایک رات ہوتی ہے خاص۔ اور آگے فرمایا اس روایت میں کہ there is not in it a space، اس پوری یونیورس کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ انف ٹو کیپ 4 fingers، یعنی 4 انگلیوں کا تذکر آیا کہ 4 انگلیاں رکھیں اور اتنی جگہ بھی ہو، اور یہاں تک کہ بٹ این اینجل از پروسٹریٹنگ آن اٹ، یہاں تک کہ کوئی فرشتہ وہاں پہ پروسٹریٹ کر رہا ہو، سجدہ کر رہا ہو یا عبادت میں مشغول ہو۔ ظاہر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ظاہر ہے انفینٹ تو نہیں کہہ سکتے، بٹ سپوزڈلی ان کی تعداد بلینز یا ٹریلینز یا کوادریلینز میں پاسبل ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی کہ اس میں یہ 4 انگلیوں کی جگہ فٹ کا تذکر آیا، کوئی پاؤں کی یا پام کی، ہاتھ کے رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی جہاں تک کہ وہاں پہ فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم ان روایات وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو there is not even an inch of space in the 7 heavens which is that it is occupied by angels worshipping Allah، ہر جگہ پر اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ تو بہرحال جیسے کہ اللہ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ
کہاں ہیں، کس تعداد میں ہیں. لیکن اینی ویز جن کا تذکرہ ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتا ہے انہیں براڈلی ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ ول یو ناٹ اسٹینڈ ان روز ایز دا اینجل اسٹینڈ بفور دیئر لارڈ، کیا تم لوگ اس طرح سے صفوں میں نہیں کھڑے ہونا چاہتے جس طرح سے فرشتے کھڑے ہوا کرتے ہیں؟ تو صحابہ نے پوچھا ظاہر ہے یا رسول اللہ، عرض کیا کہ وہ کس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلی صف میں ایک اسٹریٹ لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر دوسری صف بناتے ہیں، اور پھر تیسری، سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اس کے بعد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز گیون اس ایکسلنس اوور دا پیپل ان 3 things. 3 چیزوں میں ہمیں ایکسلنس حاصل ہے. اس نے دنیا کو یعنی ارتھ کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا، اور یہاں کی جو مٹی ہے، سوائل ہے، اسے پیور پاک بنا دیا ہمارے لیے. اور اس نے ہمارے لیے صفیں بنائیں، یعنی کہ صفوں کو ہمارے لیے مقرر فرمایا جس طرح کہ فرشتوں کی صفیں ہوا کرتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آن دا ڈے آف ریزریکشن یعنی آخرت میں قیامت کے دن وہ اسی طرح سے جاء ربک والملک صفا صفا، وہ رب کے پاس آئیں گے صفا صفا. the angels well lined up، بالکل روز کے اندر وہ صف در صف اپنے رب کے پاس آئیں گے. اور یہی اسی کا تذکرہ ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، سورہ نبا کے اندر 30ویں پارے میں. تو اس دن کا ہی تذکرہ یہاں پہ بھی آتا ہے. روح اور ملائکہ یعنی فرشتے جو ہوں گے صفا، وہ بالکل صف میں ہوں گے، بالکل لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ بالکل آپس میں بات چیت بھی نہیں کر رہے ہوں گے یہ کہ اللہ کی مرضی کے خلاف، اذن کے خلاف، اذن کے بغیر اور اللہ کی اجازت سے ہی بات کر سکیں گے. اور تمام کے تمام صفوں میں ہوں گے، روح بھی اور فرشتے بھی. تو یہاں پہ روح کا ایک تذکرہ آیا خاص طور سے اس سورہ نبا کے اندر. روح میں ظاہر ہے پھر مختلف روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. بعض نے کہا کہ اس سے مراد فلاں فرشتہ ہے، یعنی جو کہ چوتھے آسمان پر ہے، وہ اتنا پاورفل ہے کہ یعنی وہ اگر پوری زمین و آسمان کو اپنے ایک گلپ میں، ایک نوالے میں نگل لے، اتنا پاورفل ہے، اتنا بڑا ہے. اور بہرحال ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. تو جبرائیل علیہ السلام ہوں یا دوسرے فرشتے، لیکن اس روح کا ذکر ظاہر ہے کیونکہ یہاں پہ خاص طور سے آیا تو اسے مینشن کرنا انہیں ضروری ہے. تو اس طرح سے بہت سارے ڈفرینٹ طرح کے فرشتے اللہ نے بنائے. ظاہر ہے پھر پیچھے ہم نے جب عرش کو ڈسکس کیا تو وہاں پہ ہم نے بیئرز آف دا تھرون جو تھے، یعنی اللہ کا جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی تذکرہ کیا کہ ان کی جو ایئر لوب ہوتی ہے، یعنی کانوں کی یہ لو، یہاں سے لے کر شولڈر تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً 700 ایئرز تک کا ہے ڈسٹنس ہے مسافت کا. یعنی 700 ایئرز آف جرنی کی جو مسافت ہے وہ صرف ان کے ایئر لوب سے لے کر کاندھوں تک یعنی شولڈر تک، اتنی ہیوج ان کی میگنیفیسنس ایک فزیک ہے. اور ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ 700 ایئرز آف اے برڈز فلائٹ، یعنی ناٹ جسٹ دا جرنی آف اے نارمل ہیومن بینگ بٹ اے برڈز فلائٹ، ایک پرندے کی جو اڑنے کی مسافت ہے، جرنی ہے، وہ 700 ایئرز کے برابر ان فرشتوں کے ایئر لوب سے لے کر شولڈر تک کی جگہ ہے. بہرحال تو یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کے قریب ہیں. ان کے بارے میں الحمدللہ ہم ڈسکس ڈیٹیل میں کر چکے ہیں پیچھے عرش کے ٹاپک کے اوپر. پھر ظاہر ہے سب سے جو خاص طور سے موسٹ نیملی ہمیں ملتے ہیں سب سے فرشتوں میں سب سے پہلے، وہ ہے ظاہر ہے جبرائیل علیہ السلام ہے، جو اللہ کے خاص قاصد تھے، جو نبیوں پر وحی لے کر اللہ کی آتے تھے. تو یہی وہ فرشتے ہیں جن کا ذکر بار بار قرآن میں بھی سب سے زیادہ ہمیں ملتا ہے اور روایات وغیرہ میں. ان کے بارے میں ظاہر ہے علمہ شدید القوا، انہوں نے
یعنی قرآن کے بارے میں آتا ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، تو علمہ وہ سکھایا گیا شدید القوا. اٹ واز ٹاٹ ٹو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائی ون آف مائٹی پاور، جس کے بعد شدید القوا، جن کے پاس بہت ہی زیادہ طاقت تھی. ظاہر ہے ان کی طاقت کا تذکرہ تو بہت جگہ پہ دوسری روایات میں اور قرآن پاک کی آیات میں ہمیں ملتا ہی ہے. خاص طور سے ایک تو ڈیٹیل واقعہ جو قوم لوط کے حوالے سے میں آتا ہے. ظاہر ہے مختلف فرشتوں کو اللہ نے مختلف قسم کی جسامت سے نوازا ہوا تھا یا بنایا ہے، جیسے کہ سورہ ہود کے اندر آتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ وَجَاءَ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَیْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ یہ جو جب یہ فرشتے آئے رسولنا لوط علیہ السلام کے پاس، تو وہ اس سے ڈسٹرب ہوئے. وَضَاقَ بِهِمْ، کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی کہ they were very beautiful. جو دو فرشتے اللہ نے لوط علیہ السلام کے پاس بھیجے قوم لوط کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، انہیں اللہ نے بالکل بہت ہی بیوٹیفل خوبصورت فرشتوں کو شکل میں انسانوں کی بھیجا. ظاہر ہے قوم لوط کے جو لوگ تھے they were known to be in that disgusting habit، جو کہ ایبسولوٹلی حرام فعل میں ملوث تھے یہ لوگ. تو ان کی ٹیمپٹیشنز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا. جو قوم لوط کے لوگ تھے they succumbed to their temptation and invited punishment to themselves، اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انہیں اس سزا کا مستحق قرار دیا. اور پھر وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جن کی قوت کا ذکر ہو رہا تھا، علمہ شدید القوا، جو بہت ہی قوت والے ہیں. انہوں نے اپنے ونگز کے پر کے ایک کونے پہ پوری بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر یعنی اوپر آسمانوں پہ لے گئے. بعض پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو سٹیز تھیں، یہ جو ان کے ٹاؤنز تھے، جو سٹیز تھے، شہر تھے، they were approximately 7 کے قریب یہ شہر تھے جس میں قوم لوط کے لوگ آباد تھے آس پاس. اور اس میں تقریباً 4000 یعنی 4000 کے قریب لوگ تھے. اور جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری کی پوری بستیوں کو ایک ساتھ اٹھایا اپنے پر اور اوپر آسمانوں پر لے گئے. اور نہ صرف لوگ بلکہ اس کی پوری بستی کے جو بیسٹ تھے، اینیملز تھے، وہ سب کے سب اس میں موجود تھے. انہیں آسمانوں کی ٹاپ پر لے جا کر اور پوری بستی کو الٹ دیا. ظاہر ہے وہ اتنا اوپر لے کے گئے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ فرشتے جو تھے وہ ان کی جو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اور ان کی مرغیوں کی یعنی جو ہینز تھی، چکن تھی، ان کی آوازیں وغیرہ ان فرشتوں کو سنائی دے رہی تھی. یہاں تک اتنا اوپر لے کر وہ گئے اور وہاں سے انہوں نے پوری بستی کو اپ سائڈ ڈاؤن پٹخ دیا. بہرحال یہ ان کی وہ فزیک تھی جبرائیل علیہ السلام کی کہ ظاہر ہے ان کو وہ اتنے پاورفل ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا ذو مرۃ فاستویٰ علمہ شدید القوا. اور ظاہر ذو مرۃ سے مراد یہی ہے کہ پھر بیوٹی اور ویل فارم فزیک ہے جبرائیل علیہ السلام کی، جو خاص طور سے اس آیت کے اندر امپلائی کرتی ہے. اور پھر فائنلی جبرائیل علیہ السلام